نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا۔ عزیزان گرامی، معزز بھائیوں اور بہنوں، عید الاضحیٰ ہمیں ایک عظیم الشان قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ وہ قربانی جو ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، کہ جس وقت انہوں نے اپنے قوم کو صبح شام دن رات اچھے طریقے سے ڈرا کے خوشخبریاں دے کے جنت کی ہر طریقے سے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ دعوت کی ابتدا گھر سے کی، پھر اپنی قوم کو ڈرایا، بادشاہوں سے ٹکر لی، لیکن اس ساری دعوت کے نتیجے میں وہ قوم اپنی بت پرستی کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوئی۔ تو اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے، اب آپ کو یہاں سے ہجرت کرنی ہے۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور قوم کو یہ کہا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ اب میں آپ کے ہاں سے جانے والا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے گا اور سیدھے رستے پہ چلائے گا۔ پھر اپنے رب سے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اللہ میں یہاں سے اکیلا جا رہا ہوں، ماں باپ وہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ کوئی میرا بہن نہ کوئی بھائی نہ کوئی ایک شخص بھی مجھ پہ ایمان لانے والا سوائے بھتیجے لوط کے۔ ربی حب لی من الصالحین، اللہ میری تنہائی کو دور کرنے کے لیے مجھے کوئی نیک اولاد نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ 80 سال کی عمر تقریباً ابراہیم علیہ السلام کی ہو چکی تھی، جس وقت اللہ رب العزت نے انہیں ایک عظیم شان بیٹے اور بڑے مدبر اور حلیم اور بردبار قسم کے بیٹے کی خوشخبری دی۔ لیکن اللہ رب العزت کو ابھی اور آزمائشیں مطلوب تھی۔ ابھی وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل، فلما بلغ معہ السعی، دوڑنے پھرنے لگا، اور اس سے پہلے اس سے بڑی ایک اور بڑی آزمائش آ گئی۔ کہا اپنی بیوی کو اور بیٹے کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑاؤ۔ وہاں چھوڑ کے آئے، بیوی پوچھتی رہ گئی کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بس ایک اشارہ کیا کہ اللہ کا حکم ہے۔ اس نے بھی کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اس بے آب و گیا وادی کو اللہ نے مکہ جیسی عظیم الشان شہر میں بدل دیا۔ یہ ان کی قربانی تھی۔ پھر اس کے بعد بیٹا جب دوڑنے پھرنے کے فلما بلغ معہ السعی، دوڑنے پھرنے کے قابل ہوا، یہی کوئی 12 13 14 سال کی عمر، کہ جس وقت ایک بوڑھا باپ جس کی عمر 90 سال سے تجاوز کر چکی ہو اور اس کے سامنے اس کی اولاد اس کے سامنے ابھی جوانی میں قدم رکھ رہی ہو، اور اس کو کہا جائے کہ بار بار کہا جائے کہ جناب اب آپ کو اپنے اس بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ ایک دن 2 دن کئی دن خواب دیکھا، بیٹے کے ساتھ بات کی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ مجھے بار بار یہ حکم دے رہے ہیں، فانظر ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے کہ اس کو کیسے کرنا چاہیے؟ مقصد مشورہ کرنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ بیٹا بھی ذہنی طور پر تیار ہو جائے اور وہ بھی اس اجر میں شامل ہو جائے۔ تو بیٹے کا جواب آیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جس کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے، ایک دفعہ نہیں، حکم نہیں، امرتا نہیں،
یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی جس بات کا حکم تمہیں آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو کر گزریے، آپ دیکھیں گے کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں عزم کرتا ہوں اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں بنا دے۔ فلما اسلما، جب دونوں مسلمان ہو گئے، جب دونوں مطیع ہو گئے، جب دونوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے، جب دونوں نے اپنے رب کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، بیٹا کٹنے کو تیار ہو گیا، باپ ذبح کرنے کو تیار ہو گیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے کہا ابراہیم اب چھوڑ دیجئے، ہم قربانی بھیجتے ہیں، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کے بدلے میں ایک عظیم قربانی سے ان کو نوازا اور ان کی یاد تا قیامت ہم نے قائم کر دی۔ اب جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہ قربانیاں ہوتی رہیں گی اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی عظیم الشان قربانی یاد آتی رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ عزیزان گرامی، عزیز بھائیوں اور بہنوں، اصل قربانی ابراہیم علیہ السلام کی جو ہوئی تھی، جو انہوں نے اپنے بیٹے کی تھی، یہ عظیم الشان قربانی تھی۔ وہ قربانی کیا تھی کہ انسان والدین بحیثیت والدین ہمیشہ اپنے بیٹے کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دیتے ہیں۔ ماں اور باپ اپنے آرام کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن بیٹے بچوں کے آرام کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی ساری جوانی اور اپنے سارے وسائل بچوں کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے لیے یہ مثال ہو کہ بچوں سے بڑھ کر ایک ذات ہے جس کے لیے ساری قربانیاں دینی ہیں اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ نے اسی کی قربانی مانگ لی جس کے لیے انسان اپنی ساری قربانیاں دے دیتا ہے، جس کی خاطر انسان اپنے والدین کو چھوڑ دیتا ہے، جن بچوں کی خاطر اپنے بھائیوں سے لڑ لیتا ہے، اپنی بہنوں سے ناطے توڑ لیتا ہے۔ اللہ نے اس اولاد کی قربانی ابراہیم علیہ السلام سے مانگ لی۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم بکرا، چھترا، اونٹ اور گائے ذبح کر لیں تو ہم اس قربانی تک پہنچ جائیں گے۔ ہمیں اس قربانی سے ایثار کا سبق سیکھنا ہوگا کہ ایثار کیا ہے، قربانی کیا ہے، کہ اپنے مفادات کو اللہ کی خاطر قربان کر دینا، یہ ایثار ہے اور یہ حقیقی قربانی ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ میرے بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے مفاد پر، اپنے بچوں کے مفاد پر، اپنے کاروبار کے مفاد پر، اپنے اہل و عیال کے مفاد پر اللہ کی خاطر اپنے بھائیوں کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی خاطر ہوتا ہے۔ اور یہ آیت جب نازل ہوئی اس کا شان نزول کیا تھا، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم و دوسری حدیث کی کتابوں میں روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول بھوک بڑی تنگ کر رہی ہے، کوئی کھلا پلا دیجئے۔ آپ نے اپنی ایک بیوی کے گھر پیغام بھیجا، کھانا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری کے گھر، تیسری کے گھر، 9 بیویاں اس دن نبی علیہ السلام کی، سب کے گھر سے پیغام ہے اللہ کے رسول سوائے پانی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا الا رجل یضیفہ هذه اللیلہ یرحمہ اللہ، کوئی بندہ ہے جو اس بندے کی آج مہمان نوازی کرے اللہ اس پہ رحم فرما دے گا، اللہ اس پہ رحم کر دے گا۔ یہ سننا تھا کہ ایک صحابی انصاری فوت
فوراً اٹھے، اللہ کے رسول یہ اعزاز میں قبول کرتا ہوں۔ فوراً ان کو لے کے گھر میں گئے، گھر میں جا کے بیوی سے پوچھا، بیوی کو جا کے کہنے لگے کہ ضیف رسول اللہ کے رسول کا مہمان ہمارے گھر میں آیا ہے، لا تدخریہ شیئا، اس سے کچھ چھپا کے نہ رکھنا، جو کچھ ہے وہ پیش کر دو۔ وہ کیا کہتی ہے؟ قالت واللہ ما عندی الا قوت الصبیہ، اللہ کی قسم میرے گھر میں تو نہ آپ کے کھانے کو کچھ ہے نہ میرے کھانے کو کچھ ہے، صرف بچوں کا تھوڑا سا کھانا پڑا اور کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ وہ کہنے لگے کہ کسی طرح بچوں کو سلا دو اور بچوں کو جو ہے وہ بہلا پھسلا کے ان کو سلا دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، بچوں کو سلا دیا، اور پھر کھانا اتنا تھا کہ ایک بندہ صرف پیٹ بھر کے اس سے کھا سکتا تھا، لیکن اب یہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور عرب میں تو رواج ہی نہیں ہے بغیر میزبان جو ہے کہ وہ کھانا نہ کھائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو نہ آنا، چراغ کو ذرا ٹھیک کرتے کرتے اسے بجھا دینا۔ چنانچہ وہ عورت بھی ایسی اللہ کی بندی، فرما بردار اور صابرہ اور شاکرہ تھی کہ اس نے بھی ایسا ہی کیا، کھانا لا کے رکھا، چراغ پر ٹھیک کرنے کے یہ بجھ گیا، پتہ نہیں کیا ہوا اسے، اب چل نہیں رہا، مجھے مل نہیں رہی، چلانا کس کے ساتھ ہے۔ چنانچہ وہ اندھیرے میں وہ کھانا کھا رہا ہے مہمان، اور یہ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کھانے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اس کے ہاتھ کو ہاتھ لگا دیتے ہیں اور خالی منہ چلاتے جاتے ہیں۔ حدیث میں الفاظ ہے وہ بھی اور اس کی بیوی دونوں خالی منہ چلاتے رہے، اور اسی طرح جناب مہمان نے سیر ہو کے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ رات کا اندھیرا، کون سی وہ ذات تھی سوائے رب کی جو ان کو دیکھتی؟ کون سی وہ؟ یہ ہے اخلاص، یہ ہے ایثار، یہ ہے قربانی کی مثال کہ اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بھوکے پیٹ، اور حدیث میں الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں جو نقوی بطوننا، اس رات کو ہم اپنے پیٹوں کو باندھ کے سوئے، اتنی بھوک کی شدت تھی، اپنے پیٹوں کو باندھ کے ہم سو گئے۔ صبح اٹھے، فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے، نماز پڑھی، دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ آپ نے بلایا انہیں اور بلا کے کہنے لگے رات کو جو تم نے کیا تمہارا کیا خیال ہے؟ کسی کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کو ہنسی آ گئی تمہارے یہ کام دیکھ کے، اللہ رب العزت خوش ہو گئے۔ صنیعکما، تم دونوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ اللہ کو بڑا خوش لگا ہے۔ آپ اس شخص کی قسمت کا اندازہ کریں، بلکہ میاں بیوی دونوں کی قسمت کا اندازہ کریں کہ جنہوں نے اپنے رب کو ہنسا دیا، کہ لوگ رب کو ناراض کرتے ہیں، رب کو غصے میں ڈال دیتے ہیں، لیکن ان دونوں نے اتنے اخلاص کے ساتھ یہ عمل کیا اور اللہ کی خاطر یہ ایثار کیا، اپنے بچوں کی روٹی ان کو دے دی، اپنا کھانا ان کو دے دیا۔ یہ ہے ایثار اور یہ ہے وہ قربانی جو ہم سے مطلوب ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ عزیزان گرامی، قربانی کے احکام تو کل ہی آپ سن چکے ہیں، ایک اہم چیز جو تھی اس میں رہ گئی ہے تو وہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ قربانی جس وقت کرتے ہیں، اکثر قصاب اس میں یہ کام کرتے ہیں کہ چھری پھیر کے جلدی سے اس کی گردن کی ہڈی کو توڑ دیتے ہیں۔ گردن کی ہڈی کو توڑ دینا جو ہے یہ جانور کو جو ہے وہ مردار کر دینے کی طرح ہے، اس لیے آپ سختی سے اپنے قصابوں کو روکیں کہ چھری پھیریں اور جو سیدھی چھری کر کے اس کی جو ہے وہ اس کی ہڈی گردن کی توڑ کے منکا جسے کہتے ہیں وہ توڑ دیں ہیں، وہ بالکل نہ توڑنے دیں۔ وہ بہانہ کریں گے جناب کہ جانور کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، حالانکہ جانور کو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ جس وقت گردن اتار دی جاتی ہے جو حس اور دماغ کو جانے والی جو رگیں ہوتی ہیں وہ کٹ چکی ہوتی ہیں، اب اس کو تکلیف کا احساس ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن یہ اس کے جسم سے جو خون نکلتا ہے جسے فعل غیر ارادی کہتے ہیں اور ریفلیکس ایکشن اسے کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جانور تڑپتا ہے، جس سے جلدی جان نکلتی ہے۔ اس لیے قطعی طور پر اپنے قصابوں کو اس بات سے روکیں کہ وہ جانور کی گردن کی ہڈی مت توڑیں، اور اس کے علاوہ گوشت کھائیں، کھلائیں، خوشی بانٹیں، خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ بہنوں بھائی
بھائیوں کو ملیں، اعزاء و اقارب کو ملیں، خوشیاں منائیں، کیونکہ یہ خوشی کا دن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ عزیزان گرامی، دعا سے پہلے یہ ہم عید الاضحیٰ پہ آپ سے کچھ گزارش کرتے ہیں کہ مسجد کے خادم اور جو قاری صاحب یہاں موجود تو نہیں ہیں، تو ان کے لیے ذرا کچھ عیدی کا اہتمام ہم کرتے ہوتے ہیں، تو اس دفعہ بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے ذرا عیدی کا کچھ ہو جائے، تو جس طرح اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہیں اسی لیے ان کے لیے بھی عیدی کا اہتمام کریں۔ یہ بس چند منٹ ہم انتظار کریں گے، جب یہ مکمل ہو جائے تو خواتین بھی جو ہے وہ ان کے لیے اکٹھے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا مال قبول و منظور فرمائے۔ ذرا جلدی بھائی عمر فاروق، جلدی سے جلدی ذرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ وبحمدہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بشیر بھائی آپ ذرا باہر چلے جائیں، ادھر سے جو نا وہ کر لیں تاکہ جلدی مکمل ہو جائے۔ جی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ۔ دعا کریں۔ یہ دعا جو ہے خاص طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی عورتوں کو بھی لے کے آیا کرو جو مخصوص ایام ہے، وہ بھی تاکہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، لا الہ الا هو الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعملا يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك بكل ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك بكل ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما. یا اللہ اس کرونا وائرس سے امت کو محفوظ فرما. یا اللہ پوری دنیا سے اس بیماری کو اٹھا لے. یا اللہ اس بیماری سے اس مرض سے ہم سب کو محفوظ فرما. اللہ ہر قسم کی بیماری اور پریشانی سے سب کو محفوظ فرما. یا اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما. یا اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے اللہ ان کے قرض عطا فرما. یا اللہ جو لوگ جانی طور پر، مالی طور پر، گھریلو طور پر، بچوں کی طرف سے کسی طرف سے پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ بچیوں کو گھروں میں خوش و خرم رکھ. اللہ ہمارے گھروں میں اتحاد اور اتفاق کی دولت نصیب فرما. یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کو اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے محفوظ فرما. یا اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے انہیں معاف فرما دے. جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے لوگ جتنے قربانیاں کرنے والے ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما. جو اللہ یہ جو صدقات خیرات کرنے والے ہیں ان کے صدقات و خیرات قبول فرما. یا اللہ اس مسجد اور مرکز کو قیامت تک آباد اور شاد رکھنا. اس میں تعاون کرنے والے، اس کے ساتھ اس کو آباد کرنے والے، اس میں کسی قسم کا مالی جانی طور پر تعاون کرنے والے اللہ سب کے مالوں کو قبول فرما. یا اللہ سب کے اہل و عیال میں برکت فرما. اللہ ان کی جانوں میں برکت فرما، ان کے مالوں میں برکت فرما. اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما. اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ برائیوں سے محفوظ فرما. ہماری اصلاح فرما، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما. اللہ یہاں جتنے مسلمان بہن بھائی بیٹھے ہیں اللہ ان کے دلوں میں جو نیک جائز خواہشات ہیں اللہ ان کو پورا فرما. اللہ تو دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے. اللہ ان کے سب حاجات کو پورا فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما. اللہ ان کی دعاؤں کو اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ ہم کو معاف فرما دے. جو مانگ سکے ہیں وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. اللہم صلی علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تقبل الله منا ومن